بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله مولانا العظيم. قرآن جب ان لوگوں کو سنایا جاتا ہوں تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے دلوں پر پردے 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 ہیں. آپ جس بات کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں ہمارے دل سنتے نہیں اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے. کچھ بھی تمہاری بات قبول نہیں، سنے آتا نہیں. جیسے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب نے ان سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ ہے. کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہی لفظ کہا تھا انہوں نے فی اذنی یا وقر، میرے کان کو سنے آتا نہیں. اللہ اکبر. یہ ایمان و کفر، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ قریش مکے کے میجارٹی میں تھے، طاقت میں تھے، پیسے میں تھے. ان کا کہنا کہ ہم کو سننا آتا نہیں کیا بولتا ہے، غرور اور تکبر سے تھا. کس سے تھا؟ حضرت زید انصاری رضی اللہ، حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا ایمان کی وجہ سے تھا. اور جکڑے ہوئے ہیں ویڈیو میں، ظالم سامنے ہے، اپنی گواہی منوانا چاہتا ہے. مجھے بھی پیغمبر بول دے. بولنا تو دور کی بات ہے، سمجھ میں نہیں، سننے میں نہیں آ رہی تیری بات. سمجھ میں 2 سین دے. وہ یہاں دولت شوکت سب میجارٹی لوگ، طاقت قوت یہاں ہے، یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں شوکت ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے ساتھ دینے والا. حضرت خود ویڈیو میں جکڑے ہوئے ہیں، ظالم سامنے ہے، سزا سامنے ہے، موت سامنے ہے. اس موت کے آگے کہتے ہیں میرے کان میں ثقل ہے، تو کیا بولتا ہے سنے آتا نہیں. کتنا غصہ آنا ظالم کو.
تو ظالم قتل کرو نہیں بولتا، اس کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دو. جیسے بکرے کو ٹنگا کر یہاں کا گوشت یہاں کا گوشت بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں سے، یہ ران میں سے، یہ پھسلی کا دو، یہ ادھر کا دو. وہ لٹکا ہوا بکرا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم جان چلی گئی. یہ زندہ انسان ہے، زندہ انسان ہے. لا الہ الا اللہ پر استقامت ہے، زندہ انسان. ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹنے کے بعد پھر پوچھو محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے. بے شک میں محمد اللہ کے رسول ہوں، گواہی دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، سننے نہیں آتا. ایک یہ ہے کہ مار کھانے کے بعد آدمی ذرا کمزور پڑ کے اسٹائل بدل دے. گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے سامنے ان کی ہی گوشت کا، بولے ایک اور کاٹ دو، ایک اور کاٹ دو، ایک اور ٹکڑا کاٹ دیا. یہ بھی ڈرا تھا، ہل رہا تھا، یہ بھی دونوں زندہ ناش ٹھہری ہے. دماغ میں خلل نہیں آ رہا ہے، دل میں خلل نہیں آ رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. بولے محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھے، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میرے بارے میں بول، میں اللہ کا رسول ہوں، سنے نہیں آتا ہوں. پھر اور ایک ٹکڑا کاٹ دو اس کا. پتہ نہیں کہاں سے کٹے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں ٹکا ہوگا ان سے کٹا ہوگا، یہ ہاتھ سے، وہ ہاتھ سے، یہ پیر سے، یہ پیر سے، پیچھے سے، سامنے سے ٹکڑے کٹ رہے ہیں. لیکن منہج ایمانی روحانی طاقت قوت ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میرے کانوں میں ثقل ہے، مجھے تو جو بولتا ہے سنائی نہیں دیتا ہوں، سنائی نہیں دیتا ہوں. یہ گندی بات کو میرے کان ریجیکٹ کر رہے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے. ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن بات سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ، اس کا تھوڑا سا ایمان مجھے اور آپ کو مل جائے تو ہم کو اپنے ٹکڑے کٹوا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی خواہشیں کٹوا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا ہے. جو جی میں باتیں آتی ہیں اسے کاٹنا ہے، جو دین کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہیں. کوئی ہم کو بلاتا ہے کوئی جی کی بات کی طرف جو دین میں نہیں ہے، تو کم سے کم وہاں ایک اسٹائل ہمیں مارنا ہے. مجھے سنیا ہی نہیں دیتا ہے. گھر میں ٹی وی لا لے بھائی، مجھے سنیا ہی دیتا نہیں. کیا بولتا ہے تو کیا بولنا؟ ہاں ایک اسٹائل مار رہے ہیں. کیا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کیا رہے جسم کے ٹکڑے کروا کیے نہیں. جو جی میں ہے خواہش کی بات گندی کوئی کرتا ہے تو بولنا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. ایک جگہ تو اسٹائل مارو، جی کی باتوں کو کاٹو. اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا جب تک آپ جی کی باتوں کو نہیں کاٹیں گے. خدا کی باتوں کو کاٹ کر جی کی باتوں کو مٹاتے رہیں گے، بٹھاتے رہیں گے، اندر تو کیا ایمان ملے گا.
خدا کی رسول کی باتوں کو کاٹ 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 کے پھینک دینا، جی کی باتوں کو بٹا لینا کیا ایمان ہے؟ خدا کی بات کو انہوں نے جسم کے ٹکڑے کر کے جی میں بٹایا، ہم جی کی بات کے لیے خدا کی بات کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر بنانے میں پریشان ہے، چل بھائی ذرا لون لے لے، مل جاتا میں دلا دیتا ہوں، کیا بولتا ہے سنے نہیں آتا، کیا بولتا ہے سنے نہیں آتا۔ دیکھ بھی شادی دھوم دھام سے کرنا، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، کیا بولتا ہے سنے نہیں آتا، میں اپنے رسول کا دیوانہ ہوں، کیا بولتا ہے سنے نہیں آتا۔ ہے کوئی ایسا دیوانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کانوں میں وزن ہے، تو کافر لوگ قرآن سنتے تھے تو کہتے تھے کانوں میں وزن ہے، مومن ٹکڑے ہو کر بھی کہتا تھا کہ کوئی رسول کو مانے، جھوٹے بولتا تھا کانوں میں وزن ہے۔ مسلمانوں تم اتنا تو کہو جب شریعت اور دین کے خلاف کوئی بات آئے نفرت کا اظہار کرو، کانوں میں وزن ہے، سنے نہیں آتا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ ہمارے اوپر طاقت بول رہی ہو۔ اگر موقع ہے، پاگل ہے، اگر دوست بولتا ہے تو کیا پاگل ہے، گندا ہے، تو دوستی کے قابل نہیں ہے۔ میں آج تیری دوستی کو ختم کرتا ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، رسول کا دوست ہوں۔ دنیا میں اللہ مجھے اپنی دوستی کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ کی دوستی کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے میں اس دوستی کو توڑ دیتا ہوں، اس دوستی کو توڑ دیتا ہوں۔ ارے جواب مردو اتنا تو اعلان کرو نا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ رسول بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے کانوں میں سکل ہے اور تیرے اور ہمارے بیچ میں پردے ہیں، تو کیا کرتا کہ کر لے، ہم کیا کرتے کہ کر لیں گے۔ کیا جواب دینا ان کا؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ کو اگر غصہ آ جاتا کوئی رہ سکتا؟ اتنے حق پر، سچائی پر آدمی گڑبڑ کرتا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے۔ کون ہے حلیم؟ کے معنی کیا ہے؟ غصے کو تھامنے والے، غصے سے بے قابو نہیں ہوتے۔ غصے کو جو کوئی تھامتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ حلیم۔ غصہ بہت آتا ہے لیکن کنٹرول کے اندر ہے، ایک لفظ ایک بات بھی خلاف نہیں نکلتی، غصے کی تائید میں نہیں نکلتی۔ غصے کی تائید میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیواؤں کے نکاح کی تحریک چلا رہے تھے، مومنٹ تھا بیواؤں کو نکاح کرو۔ مسلمانوں تم گویا کہ نعوذ باللہ ستی کی رسم میں ہو، اور ستی کی رسم میں ایک بار مر جاتی ہے، تم بار بار اس کی جوانی کو مارتے ہو، جائز ہے؟ تو بیواؤں کی شادی عیب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اللہ موقع دے تو ضرور کرنا، دین بچا کر۔ آدمی سنت کہتا ہے، خواہش کے نام کو میٹھا کھانا سنت ہے۔ یہ جی کی بات ہے، کم وقت کی میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی لمبی مچھ پر بڑھ کر رکھنا سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر پہننا واجب ہے، رسموں سے بچنا واجب ہے، دنیا کی محبت سے بچنا واجب ہے، انصاف کرنا، سچ بولنا واجب ہے، خون کے خلاف بھی ہو تو حق بولنا واجب ہے، کہاں دن سہارا گول، میٹھا کھانا سنت ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں۔ دین کو خواہشات کے لیے استعمال نہ کرو، خواہشات کو دین پر قربان کر دو، خواہشات کو دین پر قربان کر دو، دین کو کھلونا مت بناؤ، خواہشات کو کھلونا بنا کر دین پر سے وار کے پھینک دو۔ میری خواہشات تیرے اوپر قربان ہیں،
اے اسلام میری خواہشات تیرے اوپر قربان ہیں، یا رسول اللہ میری خواہشات آپ پر قربان ہیں، اے اللہ تیری معبودیت کے آگے میری خواہشات قربان ہیں۔ خواہشات کی جب تک قربانی نہیں دو گے ایمان نہیں ملے گا، یہ میری بات نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات چھوڑ کر مجھے فالو نہیں کرتا، اس کی خواہشات کو میرے پیچھے لگائے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں تو بول، چلتا ہوں میں تیرے ساتھ، نہیں تو نہیں۔ کبھی کسی بڑے کے کوئی بچہ ضد کرتا ہے چلو نہ بولے تو کر دیتا ہوں، بولتے نہیں بولتے، مجھے وہاں لے کے جاؤ ذرا گارڈن کو، تیرا بابا ڈانٹتا، تیرا بابا بولے تو لے جاتا ہوں، میں نہیں لے جاتا۔ تو کوئی خواہش ہے تو رسول کے پاس آنا، آپ بولے تو کرتا ہوں، نہیں تو نہیں، آپ بولے تو کرتا نہیں تو نہیں۔ ہاں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کر لو، نکاح کی خواہش ہے، اجازت ہے نہیں ہے نہیں، ذرا سا کھانا کھلانا چاہتا ہے، چند آدمی کو خوشی ہوگی شادی کر لے کے، ولیمہ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول سے پوچھتا، کرنا نہیں کرنا؟ ابھی ذرا زیادہ خوشی ہوگی، 4 چھوٹے بچیوں سے گانا لگوانا چاہتا ہے دف بجا کے، تو اللہ کے رسول سے پوچھو نا بجا لے دف بجا، بچیوں کو تھوڑا سا گانے دے۔ جو خواہش اللہ رسول کے خلاف ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ خواہش پیدا ہوئی باجے بجانے کی تو اللہ کے رسول کے پاس آیا تو کہا مجھے بھیجا گیا ہے باجوں کو مٹانے کے لیے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ مجھے بھیجا گیا ہے باجوں کو مٹانے کے لیے۔ جو آدمی باجے بجاتا ہے وہ رسول کو مٹاتا ہے، نعوذ باللہ، دین کو مٹا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا باجے مٹانے کے لیے، یہ باجے بجاتا ہے تو کسے مٹاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کان کے اندر وزن ہے بولنا، ناحق بات سن کر یہ ایمان کی نشانی ہے، حق بات سن کر کان کے اندر وزن ہے بولنا یہ باطل کی نشانی ہے۔ دونوں کو وزن آتا ہے کان پر، ایک ابو جہل کو بھی آتا ہے، ایک ابو بکر کو بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کو غلط بات سن کے کانوں میں بوجھل ہو جاتا وزن آتا ہے، ابو جہل کو باطل بات حق بات سن کر کانوں میں وزن آتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تم کیا کرتے ہیں کرو، ہم کیا کرتے ہیں کر لیں گے، تو اللہ سکھاتا ہے نبی کو غصے سے بولنا تھا، نہیں بولنا تھا، نبی سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کو غصہ آیا تو آپ یہاں بیٹھ کے سانس لے سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک گھٹ پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ تعالیٰ حلیم نہیں ہوتے تو کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ کا حلیم ہے کہ چھوڑے جا رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے، جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے، حساب ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ میں سکھارے، قل، ان سے بولو، کیا بولو؟ اتنا مذاق کر رہے ہیں، انما انا بشر مثلکم، اے کافرو، اے قریش کے لوگوں، میری کوئی الگ حقیقت نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں، میں کوئی جن نہیں، میں تمہاری جیسا ایک انسان ہوں۔ تو کتنی تواضع، اتنا جھک کر کوئی بات کر سکتا تو نبی ہی کر سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں۔ تواضع، انکساری، عاجزی نبوت کی شان ہوتی ہے، نبوت کی شان ہے۔ اور اسے کوئی فالو کرے گا، تو عزت نہیں جائے گی، عزت بڑھ جائے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اسے اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن ہم بھی جھکتے ہیں کہاں؟ علیشان فلوس،
पैसे के लिए झुकते नहीं करते। हाँ? अगर ये ऐलान कर दे क्यों में लगो, 1-1 लाख रुपये अकाउंट में लेना हो तो कितनी ले लगती, कौन मालदार कौन सब तवाज़ो है नहीं, क्यों में लग को लेते हैं, आजीज़ी है। सुभान अल्लाह, कितनी आजीज़ी है नहीं, क्यों में लग गया। थोड़े पैसों का ऐलान करेंगे तो क्यों में लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, क्यों में। एक आदमी को 1 घर 50-50 लाख का दे देंगे, शायद कड़के में कोई बचेगा, क्यों में लगना पड़ेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। 50 लाख का 1 घर 1 आदमी को देंगे, क्यों में लगेंगे नहीं, क्यों में लगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं, तो क्यों में लगेंगे नहीं लगेंगे। अल्लाह हिफाजत। हमारे पास भी तवाज़ो है, आजीज़ी है, लेकिन किसके लिए। अगर मिनिस्टर के पास काम करना है तो दरवाजे पे कितनी देर खड़े रहेंगे, घंटा 2 घंटे, तो ले जाएगी। अच्छा, जगमगाते कागजों में पैक कर लेके मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए 2-4 मिठाई के डब्बे लेके और हदिया गिफ्ट पैकिंग करके खड़े हुए रहेंगे, नाम देकर अंदर कब बुलाते हैं। तवाज़ो कितनी है, तवाज़ो कितनी है, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तवाज़ो है, ये क्या है, इस दुनिया के लिए तवाज़ो, उससे अल्लाह ताला बुलंद दर्जा देंगे। हाँ, एक मौलाना के पास जाके बहुत देर से खड़ा है मिलने के लिए, तो अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे। किसके लिए खड़ा है, दीन के, इस्लाम की बातें मालूम करने के लिए। आजकल कोई ऐसी तवाज़ो करता है क्या, अगर खुदा ना करता इमाम 5 मिनट लेट आए, क्या ये 2 रोज लेट आया तो ये इमाम साहब को निकाल लो, किसी और को ले लो। अगर मिनिस्टर हर जलसे में 1 घंटा लेट आया तो घंटा, अब घंटा लेट है, बहुत जल्दी आ गई, नहीं तो सुबह भी बोल के रात को 12 बजे आते, सुबह के 10 बजे बोल के आते, कब रात के 10 बजे 12 बजे, फिर भी लोग इंतजार करते हैं। ये तवाज़ो है। लेकिन अगर कोई मौलाना थोड़ा सा इंतजार करा तो आग लग जाती है। अल्लाह के लिए झुकना ही खत्म हो गया, अल्लाह के लिए झुकना ही खत्म हो गया। किसी नमाजी से तकलीफ हुई को नहीं लगे, क्या ये दिमाग खराब, क्या बोलेंगे, 1 करोड़पति से को नहीं लग गई, क्या क्या भी नहीं लोग, क्या भी नहीं लोग। सुभान अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा। कोई करोड़पति बाजू था, उसकी को नहीं लग गई, उन्हें क्या नहीं बोलता, नहीं पहले बोलता, नहीं क्या भी नहीं लो उससे, क्या भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि। अगर किसी नमाजी की को नहीं लग गई तो क्या जी, दाढ़ी रखी नमाज पढ़ दी, समझ में आता नहीं। देखो यहाँ कितना गुरूर आ गया। यहाँ ये समझा तेरे दिल को जालिम, ये नमाजी है, इसका सर अल्लाह के आगे झुकता है, इसके चेहरे पे नूरानी दाढ़ी है, ये रसूल के करीब है, इससे गलती हो गई, मैं इसे माफ करूंगा तो अल्लाह मुझे माफ करेगा। अरे कोई बात नहीं, यहाँ आजिज़ी बता, अल्लाह खुश हो जाएगा। एक करोड़पति की कोनी लग गई तो तू आजिज़ी बताता है, और ऐसे ही एक ईमान वाले की गलती हो गई, आंखें निकालता है, यहाँ आंखें झुका, वहाँ आंखें उठा। अगर दम है तो दम नहीं तो वहाँ भी मत उठा, मर खाएगा। मैं मर खाने का मशवरा नहीं दे रहा हूँ, तुझे खामोखा मार खाने का मशवरा नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह के लिए सीखो, अल्लाह के लिए झुकना सीखो, अल्लाह के लिए तवाज़ो सीखो, अल्लाह के लिए अना को मिटाना सीखो। ये अल्लाह खुश होता है और उसे बुलंद दर्जे अता फरमाता है। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु को तवाज़ो अल्लाह सिखाते हैं। कितनी तवाज़ो थी अल्लाह के रसूल में। शमाइल तिरमिज़ी में हदीस शरीफ आती है, हुजूर के आदात सुबह शाम कैसे थे, हुजूर का चलना कैसा था, हुजूर का चेहरा कैसा था, उंगलियां कैसी थी, हाथ कैसी थी, आंख कैसी थी, अबरू कैसी थी, दाढ़ी कैसी थी, होठ कैसे थे, आंख के अंदर नूरानियत कैसी थी, दांत, हर चीज के बारे में है। उसे शमाइल तिरमिज़ी कहते हैं। उसमें एक हदीस इमाम तिरमिज़ी नकल फरमाते, इतनी तवाज़ु अल्लाह की
کے رسول کے پاس تھی، اگر کوئی بڑھیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے گھر کو چلو بولے تو چلے گئے، لیکن آپ یہ تجربہ مولویوں پہ کریں گے، مندروں پہ نہیں کریں گے۔ اللہ مولویوں کو ہمت دے تواضع کرنے کی، جو اللہ والا ہو جاتا ہے اسے آپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ تواضع ضرور کرے گا، چلو چلتے ہیں آپ کے گھر۔ لیکن اگر کسی مولوی صاحب کو حال کیا ہے، اگر کسی مولوی صاحب کو ہاتھ پہ چلو یہ ہمارے گھر بولے تو غریب ہے تو پاگل کیا جھٹک دیں گے حضرت مولوی صاحب جو ایسے ہیں، نہیں ذرا ہمارے گھر میں قرآن خانی ہے 10,000 روپئے ہیں، چلو بولے تو کیا پکڑتا پکڑا آ جاتا مر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے معاف کرو بھائی مولوی صاحبان، مجھے معاف کرو بھائی مسلمانوں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں بھائی، آپ کی دنیا میں مجھے جو نظر آتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، مجھے معاف کرو۔ یہ دیکھو سمجھو دین غرق ہو رہا ہے، دین غرق ہو رہا ہے، اسے بچاؤ۔ تم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، میں کس طریقے سے بچا سکتا ہوں، بچانے کی ضرورت ہے، مجھے تان تشنی دینے کی ضرورت نہیں۔ جو دیکھ رہا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ دیکھ رہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے جیسا، چلو بتاتا ہوں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے واضح بیان کرنے کا حق نہیں ہے یہاں بیٹھ کر، حرام ہے جھوٹ بولنا، وہ بھی مولوی سے جھوٹ بولنا، ایمان ہی چلے جائے گا۔ سچے نبی پر جھوٹ بولنا ایمان جائے گا، سچے مولوی پر جھوٹ بولنا ایمان جائے گا، جھوٹے نبی کو گالیاں دینا ایمان آئے گا، جھوٹے مولوی کو گالیاں دینا ایمان بڑھے گا۔ بات سمجھ نہیں، یہ تمیز کرنا ہے آپ کو، یہ تمیز کرنا ہے کون ہے سچ بولنے والا، کون ہے جھوٹ بولنے والا، دونوں کو ایک ساتھ کر دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں رہا۔ جھوٹے کو سچے کے ساتھ کرنا گناہ نہیں ہے جب آپ کو معلوم نہیں، اسے بھی سچا سمجھتے ہیں اتنا ہی جتنا سچے کا گناہ ہے، لیکن جھوٹ نظر آتا ہے، دونوں بھی ایسی ہیں، بولنا جائز ہے یہ جائز نہیں، جھوٹ کھلا نظر آتا ہے جائز نہیں، جھوٹ نظر نہیں آتا ہے تو اسے کیا سمجھنا، جھوٹا سمجھنا سچا سمجھنا۔ خامخواہ ہر مولوی کے ساتھ بدگمانی مت کرو، سب مولوی آپ سے دیکھ لے، نہیں، جب تک دیکھتے نہیں بدگمانی بھی مت کرو، جب دیکھتے ہیں تو دین کو بچاؤ، جب تک نہیں دیکھتے ان کو سر پہ بٹھا کے رکھو، جب دیکھ لیتے ہیں تو سر سے اتار دو، ورنہ دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی حجم الاسلام، جو کسی بدعتی کو دین کے اندر گڑبڑ کرنے والے کی عزت کرتا ہے اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ جب معلوم ہو گیا کہ بدعتی ہے دین کے اندر گڑبڑ کرتا ہے پھر اس کی عزت جائز ہے۔ کون کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یا رسول کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی عزت کی تو اس نے دین کو اٹھانے میں مدد کی۔ تواضع اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کریں گے، تواضع دنیا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر تواضع ہے دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے کوئی تواضع نہیں ہے۔ کل آپ ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم، اے قریش کے لوگوں، اے میرے مکے کے لوگوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ کتنی عاجزی سے بات کر رہے، کتنا رف تھا جواب، کتنا ٹف تھا، لیکن جواب کیسا ہے، کتنا آسان ہے نا۔ میں ایک انسان ہوں بھائی تمہاری طرح، میں ایک انسان ہوں بھی تمہاری طرح، لیکن میرے میں تمہارے میں فرق ہے۔ میری طرف وہی آتی ہے، اللہ وہی بھیجتے ہیں، زمین آسمان میں فرق ہو گیا۔ کیا انداز ہے، مقام بھی بیان ہو رہا ہے، عاجزی بھی ہو رہی ہے۔ ہاں
میں تمہاری طرح آدمی ہوں گے، انسان ہوں گے، لیکن بھائی میرے پاس وہی آتی ہے، اللہ مجھے بھیج کر وہی بولتا ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اسے پہنچاؤ لوگوں کو، یہ وہی میرے پاس آتی ہے، اور اللہ وہی کے تھرو بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ مکے کے لوگوں یہ میری بات نہیں ہے، مکے کے لوگوں میں تمہارے جیسا آدمی ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں 40 سال تمہارے بیچ میں خاموش تھا، تمہاری شرک پہ نہیں ڈانٹا اور تمہاری بت پرستی پہ نہیں ڈانٹا اور کچھ بھی نہیں بولا، آج میں بول رہا ہوں تمہارے جیسے بیچ میں رہ کر، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور وہ تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ وہ تمہارا خدا 2 4 5 6 نہیں ہے، الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، کسی اور طرف توجہ مت دو۔ کوئی آدمی غلط زندگی گزارتا ہے تو سیدھا ہو جا بھائی، کہتے ہیں کہاں کھڑے ہو جانا ہو گیا لے نا۔ ایک آدمی سگریٹ ہے، کھیلتا ہے، پیتا ہے، کیا کیا، سیدھا ہو جا رہے بولے تو کیا مطلب؟ یہ سب چیزیں چھوڑ دے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، بنگلور کا سیدھا راستہ کون سا؟ بولے تو ادھر ادھر جانا ہی نہیں، ایسا کیا؟ ادھر نہیں جانا، ادھر جانا، سیدھے کا مطلب کریکٹ، پرفیکٹ، سمجھ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا، میری زندگی میں کوئی ادھر ادھر نہ جاؤ، جو تیرے احکامات کے خلاف ہے ادھر ادھر اس طرف نہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا، ایک سیدھی لکیر ڈال کے کہا اس طرف قدم قدم پر، اس طرف اس طرف قدم قدم پر، شیطان کھڑا ہے، ادھر آ بلاتا ہے۔ ارے جب سے راستہ شروع ہوا موت تک ایسا ہی ہے، جب سے بدھی ہوئی اللہ تعالیٰ عقل دیا، سیدھا راستہ فرض بنا دیا، اس پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ادھر ادھر قدم قدم پر، انہیں بج گیا لے گا تو ادھر سے کتنا مشکل ہے، مشکل ہے ایسا نا؟ اس لیے بند کرے، ایک لڑکی دیکھی، ارے یہ نکو، اور ایک منظر دکھا، ارے یہ نکو، اور ایک سل میں دیکھ لو آپ، انا للہ و انا الیہ، کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو پیدا ہونے کے بعد سے عقل کے آنے تک سے لے کر مرنے کی آخری سانس تک ادھر بھی گمراہی، ادھر بھی گمراہی، ادھر بھی شیطان، ادھر بھی شیطان۔ ایک قدم آپ چلیں گے تو اسی وقت اس بولے گا ادھر آ، اور ایک قدم مشکل سے سیدھے راستے پہ ڈالیں گے تو بولے گا ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ۔ اسی کشمکش میں آپ کی زندگی گزرتی ہے، ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ۔ اسی لیے اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہا بڑی کشمکش میں ہے تو، بڑی مشکل میں ہے تو، اور یہ مشکل، یہ کشمکش تیرے بس کی بات نہیں جب تک کہ میں نہ بچا لوں، اس لیے مجھ سے پوچھ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک ہے بتانا، ایک ہے پہنچانا۔ پورے پیغمبر راستہ بتا سکتے ہیں، پہنچا نہیں سکتے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، راستہ بتانا، اٹھا کو پہنچا ڈالنا، چھوڑنا نہیں گاندھی، میں چل تیرے ساتھ آتا ہوں۔ اب راستہ بتانے والا ساتھ آ جائے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ آ سکتا نہیں، آ سکتا، اللہ ہر ایک کے ساتھ آ سکتا ہے، ہر وقت آ سکتا ہے، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ آ سکتا ہے، ہر وقت آ سکتا ہے۔ وہ راستہ بتائے گا تو ہمارے ساتھ آئے گا۔ اب کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟
نبی راستہ بتائیں گے تو ایسا نہیں ایسا بولیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، پوروں کے ساتھ پہنچائیں گے، آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا جب ابو طالب کے ایمان پر رسول کا دل تڑپ رہا تھا، ارے ایک بات تو سمجھ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے منزل پر نہیں پہنچا سکتے، اللہ جسے چاہے منزل پر پہنچا دے گا۔ اسی لیے جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے، ایک قوم کا راستہ نہیں ہے، شروع سے لے کر مرنے تک کا راستہ ہے۔ تو بتا کا مطلب تو پہنچا دے، تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، پھر کوئی گمراہی میرے اوپر آنچ نہ آنے دے، پھر کوئی شیطان کا داؤ میرے اوپر نہ چلے۔ اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اعوذ باللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، کوئی نہیں، کوئی مر سکتا نہیں، کچھ بھی، کوئی طاقت نہیں۔ تو صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستے کا مطلب کوئی رانگ بات نہیں، کوئی رانگ کام نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی غلط کام نہیں، کوئی غلط نگاہ نہیں، کوئی غلط خیال نہیں، کوئی غلط کھانا نہیں، کوئی غلط پینا نہیں، کوئی غلط بات نہیں، سب سیدھا 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 سیدھا۔ قریش کو اللہ کے رسول نے کہا، ارے بھائی میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن وحی کے ذریعے سے مجھے اللہ نے بتایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی خدا ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر کی پوجا مت کرو، ادھر ادھر نظر مت ڈالو، تمہیں بنانے والا، تمہیں بگاڑنے والا، تمہیں دینے والا، تمہارے سے چھیننے والا، تمہاری موت دینے والا، اب جو تم کو حیات دیا ہے ہر لمحے میں وہ تمہارے ساتھ ہے، ادھر ادھر مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، فاستقیموا الیہ۔ جانے میں ادھر ادھر کوئی غلطی ہوتی نہیں ہوتی، ذرا ادھر ہم دیکھ لیے، ہاں ذرا رکیے، غلطی ہے نہیں ہے؟ اتنا لمبا راستہ ہے مرنے تک، ادھر ادھر سب گڑبڑ ہیں، جانا ہے اللہ کی طرف سیدھا، کہیں گڑبڑ ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اچھے اچھوں سے ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک تو یہ گڑبڑ، دوسری ایک گڑبڑ، اللہ نماز پڑھو بولا، جیسی نماز پڑھو ویسے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جیسا روزہ رکھو ایسا رکھ سکتے ہیں کیا؟ اعمال کرنے میں بھی کوتاہی ہے، ذرا وقت کرنے میں بھی کوتاہی ہے، ہر وقت کوتاہی آتی رہتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا واستغفروا، اس سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کرو، کچھ غلطی ہوگی تو میں معاف کرتا ہوں، مجھے ساتھ لے لو، غلطی نہیں ہوگی، میں بتاؤں گا سیدھا راستہ۔ اگر کہیں تم میرے سے دور ہو گئے، میں تمہارے سے دور نہیں ہوتا ہوں، اللہ بندے سے دور نہیں ہوتا، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، ماں بیٹے سے دور نہیں ہوتی، بیٹا ماں سے دور ہو جاتا ہے، دل کی بات بولتا ہوں میں، ماں بیٹے سے دور نہیں، بیٹا ماں سے دور ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے دور نہیں ہوتا، بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا دور ہو جائے گا ہمارے سے، قسم خدا کی دور نہیں ہوتا، دور نہیں ہوتا، وہ بڑا نزدیک ہے، بڑا نزدیک ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں، لوگ بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ، بولو میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اللہ اکبر، وہ ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم مجھ سے دور ہوتے ہیں، واستغفروا، اس سے استغفار کرو، میں اور آپ کتنا استغفار کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے دل پر بھی کوئی غبار آتا ہے، میں اللہ سے 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، لغوان والا قلبی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے دل پر بھی تھوڑا غبار آتا ہے، میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں اور آپ کہاں ہیں؟
آپ کی دل پر کیا غبار آئے گا؟ مخلوق کو بلاتے 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 دیوانے ہوتے ہوتے مر جانے کے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں، تو ذرا توجہ مخلوق کی طرف بڑھ گئی تو خالق سے ذرا نہ ذرا کمزور ہوگی نا۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رزق بھیجتا تھا غیب سے، نئے نئے پھل آتے تھے بیت المقدس میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دا انا لکی ھذا، یہ موسم میں کہیں ہے ہی نہیں پھل، یہ کہاں سے ہے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ نزدیک آ جاتے تھے پھل، بغیر موسم کے آ جاتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے درخت کے نیچے تھی، تو اب بڑی پریشانی تھی، زچکی ہوئی تھی، ابھی بچہ پیدا ہوا، بھوک لگ رہی تھی، تو اب پھل نزدیک آ جانا نہیں آنا، نہیں آئے پھل۔ اور اللہ نے کہا کی یہ درخت تیرے پاس ہے لیکن محنت زیادہ لگانی، ذرا وہ ہلا تو ساقط علیہ وہ تو بن جمیا، ٹوٹے ہوئے پکے کھجور تیرے پاس گریں گے، تیرے پاس آگے گریں گے۔ جو ہلا تو گریا تھی کیا ہلا بہار ہلا والے تو کیا بھی نہیں ہوتا ہوں، چاہے دس سدنا لٹکے تو کیا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ عورت ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ نے رحم کیا۔ ارے بغیر ہلا کے کیوں نہیں گرا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت مریم کی توجہ ذرا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کام لگا دیا۔ اب ہلا بغیر ہلا کے دے رہے تھے، اب ہلانا پڑے گا، تیری توجہ دور کسی اور کی طرف بھی آئے گا، بیٹی کی طرف۔ ذرا توجہ ادھر ہوئی تو مسئلہ بدل گیا۔ ہماری توجہ اللہ کی طرف کتنی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ توجہ 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 کی ضرورت ہے۔ واستغفروا، اس سے استغفار کرو۔ ہائے ہائے، یہ بات نہیں سمجھتے مشرکین کہ اللہ ایک ہے، اسی کی طرف سیدھا جانا ہے اور استغفار کرتے کرتے مرنا ہے۔ ویل ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے جہنم ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ کافر کو زکوٰۃ سے کیا تعلق؟ یہ دو باتیں مل کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کافر کو زکوٰۃ سے کیا تعلق؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر فروعات کا مخاطب نہیں ہے، اعمال کا مخاطب نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کا مسلک کیا سمجھے؟ مسلک کافر کو اللہ صرف یہی کہتے ہیں پر لا الہ الا اللہ، الہکم اللہ ہوا ہے، تیرا ایک ہی خدا ہے، جان اور بول، نماز پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ یہ کافر کو نہیں بولتے اللہ تعالیٰ، کافر سے بات ہی نہیں ہے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کافر کو بھی اللہ کا یہی حکم ہے، کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، سب کرنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل میں جاتا نہیں ہے۔ یہاں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی کا مسلک صحیح ہوا، کافر زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ دینا کا مسئلہ آیا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ سے مطلب وہ دل کو صاف نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا، کیا کرنا؟ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کا مطلب کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ
سے دل پاک ہوتا ہے، یہ اپنے دل کو پاک نہیں کرتے. ایک معنی. دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ کفر کے عالم میں بہت کچھ خیرات کرتے تھے، کوئی بھی کعبے کو آتا تھا تو کھلاتے تھے پلاتے تھے، اسے بہت آؤ بھگت کرتے تھے. جب مسلمان لوگ ہوئے تو ان کے ساتھ کھانا پینا دینا بند کر دیا. سچی بات پر آئے تو دینا بند کر دیا. زکوٰۃ جو دیتے تھے خرچ کا وہ بند کر، یہ مانا ہے. یہ لوگ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دینے کا مطلب ان پر خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. دوسرا معنی علامہ زمخشری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان سچا ہے، پکا ہے، صحیح ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی مال خیرات کرے. اگر مال میں کنجوس ہے تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان اسلام کمزور ہے. جو آدمی مال نہیں خرچ کرتا، مال سے محبت کرتا ہے، سمجھو اللہ ابھی اسے نہیں ملا ہے. اللہ اسے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا اگر ایمان ہے تو 40واں حصہ دینا ہی دینا ہے. اگر یہ نہیں دیے تو ایمان نہیں ہے. 140 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 2.5 روپیے اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. یہ اتنا آسان ہے. روز 100 روپیے کمائے تو کوئی مسلمان کہے میں ہر دن 250 روپیے دوں گا، 500 روپیے کما لے تو 2.5 روپیے دے دوں گا، 1000 روپیے کما لے تو 25 روپیے دے دوں گا. کیا مشکل ہے؟ اللہ اتنا آسان ہے. یہ نشانی ہے ایمان کی، یہ نشانی ہے ایمان کی. جو لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں یہ نشانی ہے کفر کی. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جہاد کیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، بولے یہ کفر ہے. تو مال کی محبت کیا ہے؟ کفر اور نفاق ہے. اس محبت کا کم سے کم درجہ ختم کرنے کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا. یہ نہیں دیا تو مسلمان بنا نہیں. تو زکوٰۃ نہیں دیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تلوار اٹھا لیا نہیں اٹھا لیے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو بہت زیادہ چاہتے ہو. اللہ یہ سب چیزیں اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اذا دکت الارض دکا، جب زمین بھی نہیں رہے گی تم بھی نہیں رہو گے. یہ مال کی محبت کہاں سے رہے گی؟ مال میں بندہ بڑا سکتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے. سارے اگریمنٹ توڑ دیتا ہے، بات بدل دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، دوسروں کا حق مان لیتا ہے، دوسروں کا حق مان لیتا ہے، دوسروں کے حق میں گڑبڑ کر دیتا ہے. میرا گیا تو گیا نہیں بولتا ہے، استغفر اللہ، دوسروں کے حق میں بھی گڑبڑ کر دے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. مال کی محبت فتنہ ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے. کفر کا حصہ ہے، نفاق کا حصہ ہے. جس دل کے اندر مال کی محبت ہے، قسم خدا کی ایمان سیدھا اس دل میں نہیں آتا، ایمان نہیں آتا. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.